वेलकम बैक टू द शो वंस अगैन। और अब कुछ बात करते हैं पीटीआई की। टाइम मैगजीन में बानी पीटीआई ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है व्हाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है ये, जिसमें अगर बिल्कुल उसकी मेन बातों पे मैं जाऊँ तो उन्होंने अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की है, उन्होंने अपने ऊपर बनने वाले तमाम मुकदमात को कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को जो ख़तरा है या जमहूरियत के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो ओवरऑल रीजन के लिए और दुनिया के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मौजूद है वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ख़तरा है, और कहा वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, फेयर गवर्नेंस में बिलीव करते हैं, उनको पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर कंसर्न होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स उन्होंने दुनिया से ये अपील की है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, जिनको बाय द वे उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनके हिस्टोरिक कम बैक इन द ओवल ऑफिस को वो बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और उनकी बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को लेके उनसे। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अब लगता यूँ है कि जो एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी पीटीआई की कि मामलात को अंदरूनी तरीके से ही हल किया जाए, और उनका एक मशहूर आर्गुमेंट भी था एब्सोल्युटली नॉट कि बाहर से इंटरवेंशन नहीं हो सकती। अब लगता है चीज़ें रिवर्स में हैं। अगेन जिस तरह बिलावल भुट्टो के मामले में हमने कहा कि जब जो पॉलिटिकली करेक्ट लगे उसको पॉलिटिशियंस अडॉप्ट कर लेते हैं, वही पॉलिसी पीटीआई के बारे में भी अब नज़र आ रही है। बट ये पीटीआई को कैसे फ़ायदा देगी, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। थैंक यू सो मच नसरुल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली रोज़ा रख के ज्वाइन करने के लिए। ये एक पॉलिसी के तहत लग रहा है कि पीटीआई ने शायद जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी कि अपने मसाइल मुल्क के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हल किया जाए, उसको शायद अबैंडन कर दिया है कम्प्लीटली। जब उन्होंने पुल आउट किया था मुज़ाकरात से तो उस वक्त लगा था कि शायद किसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे या किसी और शक्ल में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बट नाउ अब उनका जो आर्टिकल आया है टाइम मैगज़ीन में वो एक पूरा केस है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जो उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में ख़तरा है वो रीजन के लिए ख़तरा है। इसलिए जितने भी दुनिया में लोग, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बिलीव करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, ट्रांसपेरेंसी में, डेमोक्रेसी में, उनको पता होना चाहिए कि ये थ्रेट उनका भी मसला है। इसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर टाइम मैगजीन का जो मजमून है इमरान खान साहब का कोई नई चीज़ नहीं है। यही उनका ट्वीट्स रोज़ाना बातें करता है, यही वो मीडिया से टॉक करते हैं जब लोग उनसे मिलते हैं, यही सोशल मीडिया उनके जो एक्टिविस्ट हैं इसी किस्म की कैंपेन चलाते हैं। तो कुछ में कोई नई चीज़ तो है नहीं। वो इदारों के ऊपर यानी अफवाज पाकिस्तान पर, हुकूमत पर, अदलिया पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और दर हकीकत वो इस वक्त जिस कैफियत में है वो एक पैनिक की कैफियत में है। और पैनिक इसलिए है कि उनकी कहीं दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही। बारहा ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब झुकने को तैयार नहीं है, जो एक झूठा बयानिया था। इमरान खान साहब बार बार अप्रोच कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए और वापस उनको वही सपोर्ट हासिल हो जाए जो माजी में जिस सपोर्ट के नतीजे में वो इक़्तिदार में आए थे। अब मसला ये है कि दूसरी तरफ से अगर जवाब मिलता है तो इमरान खान साहब का ये पैनिक बढ़ जाता है। वो जवाब इसलिए मिलता है कि 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, और जो कुछ इमरान खान साहब ने सियासत की और जो सोशल मीडिया उनके एक्टिविस्ट कर रहे हैं, उस मौक़िफ़ के नतीजे में आपके मुल्क की बदनामी हुई, आपके इदारों के ऊपर तनकीद शुरू हुई, आपके इदारों और अवाम के माबैन एक खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। आपके वक्त के जो कमांडर इन चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है, अब देखें किसी मुल्क में ऐसा हो ही नहीं सकता कितनी गंदी कैंपेन चलाई जाए। अब इन हालात में वो रिलीफ चाहते हैं तो रिलीफ कैसे मिल सकता है? तो ये मज़ामीन जो एग्जैक्ट पॉइंट कि क्या फिर वो रिलीफ नहीं चाह रहे? मतलब ये अजीब सी बात है कि वो चाहते हैं, वो अपने प्लान्स भी शेयर करते हैं कि मैं पाकिस्तान को कैसे देखना चाहता हूँ, अपना विजन भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में भी बैठी हुई है। एंड मीनवाइल आप बाहर की दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी अफवाज का फोकस टेररिज्म पे होना चाहिए, लेकिन वो सारा फोकस जो है वो मेरी पार्टी पे लगा हुआ है। और ये एग्जैक्टली वही बयानिया है जो सोशल मीडिया पे भी चलता है। एक तो ये उन्हें कैसे फेवर करेगा, दैट इज़ नंबर 1, और नंबर 2 ये आर्टिकल्स कौन लिख रहा है। एक तरफ तो हमें पता चलता है उन तक एक्सेस नहीं है,
وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، دوسری طرف ان کے ٹویٹس بھی آتے ہیں، ان کے آرٹیکلز بھی آتے ہیں، یہ کیا کنانڈرم ہے؟ دیکھیں ایکچولی اس قسم کی جو مضامین ہیں خان صاحب خود تو لکھتے نہیں ہیں، یہ مضامین لکھوائے جاتے ہیں پارٹی پالیسی کے مطابق، باہر سے لکھوا لی جاتے ہیں، پھر یہ مضامین چھپتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مضامین کا مخاطب کون ہے؟ کیا پاکستان کی عوام ہے؟ تو آنسر از نو۔ یعنی کیا پھر وہ دنیا کو جو ہے خاص طور پہ امریکنز کو اور یورپ کو اور برطانیہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سپورٹ میں آ کر کھڑے ہو جائیں؟ تو پھر عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ کہاں چلا گیا کہ کسی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک طرف وہ یہ بیانیہ لے کے عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف وہیں جا کے امریکنز کے پاس لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، وہاں لابنگ کے لیے ٹویٹس کروائے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ٹائم میگزین یقینی بات ہے ٹارگٹ وہ ہے امریکنز ہیں، یہ ویسٹ ہے آپ کا، اور اس ویسٹ کو وہ سپورٹ چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹ ملے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے، عمران خان صاحب کو مقدمات میں سے ریلیف ملے، وہ جیل سے باہر آئیں اور جیل سے باہر آنے کے بعد ان کی پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک مکمل سپورٹ حاصل تھی، اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا، اس کے بعد کیسے آپ پر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ ملک کی بدنامی کر کے معاملات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کی اتنی بدنامی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ روز سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے، یوکرین کے پریزیڈنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی پریزیڈنٹ ہے، ان کے مابین جو بات چیت ہوئی، جو تلخی ہوئی، ایسا ہی اگر آپ ایک دیکھیں کلپ ماضی میں جب عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو 1.3 ارب ڈالر دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ یعنی پاکستان ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ تو وہ وہاں پہ عمران خان صاحب خاموش بیٹھے، ان کی زبان بند تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نے 80-85 ہزار اپنے شہداء دیے وار آف جو ہے اگینسٹ ٹیررزم میں، ہم نے اپنی قربانی دی، امریکہ افغانستان میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی وار اکانومی کے سارے ہم زندہ ہیں، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کی وار اکانومی ہے۔ یعنی اس پہ ان کے منہ میں زبان تک نہیں تھی کہ قربانیاں ہم نے دی، آفیسر ہمارے شہید ہوئے، جوان ہمارے شہید ہوئے، پولیس ہماری شہید ہوئی، عام شہری ہمارے شہید ہوئے، اور جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور جو نقصان ہمیں ہوا اس کا ذکر کرنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ در حقیقت یہ المیہ ہے ہماری اس سیاست کا کہ جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں اس وقت آپ کی اور پالیسی ہوتی ہے، اقتدار سے باہر نکلتے ہیں آپ کی کوئی اور پالیسی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن نصر اللہ ملک صاحب ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے، لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس کہ پاکستان پہ وہ پریشر نہ آئے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، بیکاز اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ جہاں جہاں سے پل آؤٹ کر رہے ہیں یو ایس، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ایونچوئل ایم جو ہے وہ چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ چائنا کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے چائنا کی کنیکٹیوٹی کو بھی ڈسرپٹ کرنا، اور ظاہر ہے ہم اس کنیکٹیوٹی کا کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حصہ ہیں۔ اگر اس طرح کا پریشر پاکستان پہ آتا ہے چائنا کے کیمپ اور امریکہ کے کیمپ کو لے کے، اور اس وقت یہ اس طرح کی ڈیبیٹس شروع کرتے ہیں اور اس وقت اس طرح کا پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی انٹرنلی ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ اکانومی کو ہٹ کرنے کا پورا ارادہ ہے؟ بیکاز ایک دفعہ پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹریڈ سٹیٹس جو ہے ای یو کے ساتھ وہ ڈیوسٹیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں تو ڈیموکریسی ہے نہیں۔ اٹ مینس کہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کو وہ ہٹ نہ کر رہے ہوں۔ تو کیا ہمارا فارن آفس، ہماری گورنمنٹ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر کوئی پریشر آتا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ امت مسلمہ کے اس لیڈر سے، جسے کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، کبھی کسی نے پوچھا کہ ان ملکوں میں جہاں جمہوریت جو ہے اس وقت نہیں ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے اور وہاں بعض جمہوری حکومتیں الٹی گئی ہیں اور ویسٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، امریکہ کی ان کی سپورٹ حاصل ہے، کیا وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی پہ بھی اتنی قدغن لگنی چاہیے، کہ وہاں پابندیاں لگنی چاہیے؟ اپنے ملک کے حوالے سے وہ پابندیاں لگانے کے قائل کیوں ہیں؟ جمہوریت ہر ملک کے اپنے مزاج کے مطابق ہے، اس کو یہ بات جو ہے بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ خان صاحب کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے تو جمہوریت ہے، اگر خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے شروع میں کہا تھا وہ پینک میں ہیں، یہ خطوط بھی اس لیے لکھے جا رہے ہیں جو لابنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، جو امید لگا کے وہ بیٹھے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے، اس میں وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کے دن تک حکومت پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس پریشر جو ہے جو آ سکتا ہے اس سے بھی نمٹنے کی تیاری کر چکی ہے، جو آنے کا امکان کم ہے، اس لیے کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان امریکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ کے لیے کیسے سود مند ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں اس وقت افغانستان میں معاملات درپیش ہیں،
اگر افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ان کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے بغیر یہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یا جیل سے باہر نکل کے بطور اپوزیشن لیڈر امریکی حکومت کے لیے کتنے جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں، یا جو پالیسیز ہیں اس وقت افغانستان کی اس ریجن کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ نظر آ رہا ہے اب ان کی امپورٹنس امریکہ کے نزدیک، ویسٹ کے نزدیک، مڈل ایسٹ کے نزدیک نہیں ہے، تو وہ اس پینک میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے اور یہ موقع دیا جائے ویسٹ کو اور امریکنز کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ میرا خیال میں اب تک جتنے کے مضامین ہیں کوئی ایسا اثر دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تھینک یو سو مچ نصر اللہ ملک صاحب فار جوائننگ اس۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے جو آکسفورڈ یونین میں بلاول بھٹو نے بات چیت کی ہے اس کا ذکر کیا۔ وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی پروگریسو تھیں کہ ڈیجیٹل ایج ہے، کچھ چھپ نہیں سکتا، ہر نیوز، ہر ہیڈ لائن کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں، آپ 65% یوتھ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اینڈ آل دیٹ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ اگر آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو اسٹارٹ فرام یور اون پارٹی، آپ اپنی پارٹی میں ینگسٹرز کو لے کے آئیں، آپ وہی باتیں یہاں بھی کریں اور یہاں اس کے لیے فائٹ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر ایک نیریٹو ہو اور باہر جا کے باہر کی دنیا کے لیے ایک دوسرا نیریٹو ہو۔ سیم گوز فار دس آرٹیکل فار پی ٹی آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں تو آپ نے پوری دنیا میں نعرے لگائے، آپ نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ مداخلت نامنظور، اور ابھی جب آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ لگ رہا ہے یا سوٹ کر رہا ہے تو آپ پوری دنیا میں لیٹرز لکھ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ریجن کو بھی خطرہ ہے اور دنیا کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ جو دوہرے معیار ہیں ہمارے سیاستدانوں کے کہ جب ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور کر گزرتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ I'll see you next week.